أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام سے نوازا. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، دین ہیں، بہت سے مذہبوں کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ سب کے سب مذاہب کسی انسان کے بنائے ہوئے ہیں، کسی انسان کے شروع کیے ہوئے ہیں. لیکن دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا مذہب ہے اور قیامت تک رہے گا. اور یہی اسلام ہے، یہی دین ہے کہ وہ انسان کو جنت میں لے جائے گا. اسی لیے وہ سب کے سب مذاہب جتنے بھی ہیں وہ دنیا میں چند دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد یا چند صدیاں گزرنے کے بعد دم توڑ دیتا ہے. لیکن دین اسلام ایسا نہیں ہے. وقتی طور پر ذرا دب جائے گا، کمزور پڑ جائے گا. اس کے ماننے والے دب جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے، لیکن ختم نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سوالات ایک روایت کے مطابق 1,80,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ہر نبی نے دین اسلام کو لے کر آئے اور ایک کلمے کی دعوت دی، اور یہ کلمہ قیامت تک رہے گا، اور اس کلمے کو ماننے والے قیامت تک رہیں گے. جب اس کلمے کو پڑھنے والے، بولنے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا ختم ہو جائے گی. پتہ چلا کہ دین اسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے، اور اس اسلام کو زندہ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دے کر بھیجی. اور کیسے زندہ کریں گے، اس کے لیے کیا کیا اسباق ہیں، کیا کیا سلیبس ہے. ایک بچے کو گیانی بنانے کے لیے، علم والا بنانے کے لیے، وہ دنیا کے اعتبار سے جاننے کے لیے اگر میڈیکل میں ہے تو میڈیکل کا علم ہونا ضروری ہے. انجینئرنگ میں پڑھ رہا ہے تو انجینئرنگ کا علم ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ لائر ہے، جج ہے، تو اس کا علم ہونا ضروری ہے. غرض دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں وہ سب کا سب علم کا ہونا ضروری ہے اگر وہ اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہے. اگر اس فیلڈ میں کام کرنا نہیں چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے کسی بھی کولی مزدوری کے کام میں لگ کر اپنی زندگی ختم کر دے گا، اسی کے اندر ماہر ہو کر چلا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ماہرین کو پیدا کیا ہے، اس کے علم کو جاننے کے لیے ضروری قرار دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مومن مرد کا اور ہر مومنہ عورت کا علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. اور کتنا حاصل کرنا ہے؟ جتنا حلال و حرام کی پہچان ہو جائے، کہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے، کن کن چیزوں کو حلال کیا ہے. اس کا علم ہر مسلمان کو، ہر مسلمان عورت کو جاننا ضروری ہے. اگر اس کا علم نہیں ہے، جو بنیادی علم کہلاتا ہے، تو میں اور آپ اسلام کے اندر صحیح طریقے سے زندگی گزار نہیں سکتے. اسی لیے مکاتب کو قائم کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے بچے دینی بنیادی تعلیم سے واقفیت حاصل کریں، دینی بنیادی تعلیم کو جاننے والے بنے. وہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں رہے، کسی بھی جگہ پہ کام کرنے والے بنے، کسی بھی ملک میں جا کر تعلیم حاصل کرنے والے بنے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں.
لیکن اگر اس بچے کے پاس دینی بنیادی تعلیم نہیں ہے تو وہ بچہ اور بچی جو ہے بہک جائیں گے. اور آج کل ایسے حالات ہیں دوستوں بزرگوں، ان حالات کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ بچے کا ایمان ہمارا صحیح و سالم ہے یا نہیں. اسی لیے ہمارے اکابر نے 1947 کے اندر جو ہے ایک پرعزم کے ساتھ، مضبوط ارادوں کے ساتھ کہ آنے والی نسل کی ایمان کا حفاظت کیسے ہو جائے، اس کی بنیادی تعلیم کیسے دی جائے، اس کے لیے فکر قائم کی. اس کے لیے جو ہے محنت شروع کی کہ بڑوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا ایک راستہ ہے. چھوٹے بچے، ہمارا بچہ جو ہے 6 سال کا، 7 سال کا، 5 سال کا، 4 سال کا بچہ ہے، وہ بچہ سمجھتا ہے، وہ بچہ کھڑا کھوٹا کیا ہے وہ پہچانتا ہے. اگر میں اور آپ مکتب کے اندر ہم اپنے بچوں کو نہ بھیجیں تو سب سے بڑے مجرم کہلائیں گے. ہم اپنے بچوں کو دینی بنیادی تعلیم نہ دیں، آئندہ چل کر اس بچے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. اسی لیے ہمارے اکابر نے پورے ہندوستان کا دورہ کر کے، خصوصاً جو ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نور اللہ مرقدہ، اور ہمارے دیگر بڑے بڑے اکابر نے ان مکاتب کا جال بچھایا. ابھی بچے ہمارے سامنے 25-30 بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بچہ جو ہے وہ تحیات سنا رہا تھا، کوئی بچہ درود شریف سنا رہا ہے، کوئی بچہ جو ہے نعت سنا رہا ہے، کوئی بچہ کلمہ سنا رہا ہے، کوئی بچہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، جو سب سے بنیادی چیز ہے، توحید بنیادی چیز ہے، اس کو سنا رہا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دوستوں بزرگوں، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں. بچہ ہے ابھی تو بعد میں دیکھیں گے. کیا ہمارا بچہ ایسا ہو سکتے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان سکتے؟ کیا یہ ہم کہہ کر جو ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں؟ دنیا کے اندر دوستوں حالات ایسے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن جو ہے شام میں مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام میں مسلمان، صبح میں مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. کہیں کہیں کوئی واقعہ سننے ملتا ہے تو اس وقت افسوس کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے ان مکاتب کو قائم کیا جاتا ہے، اسے مضبوط کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہماری مسجد عثمانیہ کی جو کمیٹی ہے، جو ذمہ دار ساتھی ہیں، جو مسجد جماعت کے ساتھی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے یہاں کتنے گھر ہیں، ہر گھر کے اندر کم سے کم 2 سے 4 بچے مل جاتے ہیں. ہر گھر کے اندر 2 ہی بچے پکڑ لیں، اگر 40 گھر ہیں تو 80 بچے ہمیں مل جائیں گے. تو ان بچوں کو دینی تعلیم، بنیادی تعلیم دینے کی ذمہ داری کس کی ہے بھائی؟ ذرا بولو ساتھیوں سب سے، کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. اب مدارس کی تعلیم جو ہے وہ دینا، 2% بچے مدارس کی تعلیم کی طرح دیں. کتنے بچے؟ 98% بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں گھروں کے اندر، اسکولوں کو جاتے ہیں. تو ان بچوں کو ہمیں مکتب کی تعلیم نہیں دیں گے تو دوستوں بزرگوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، بہت بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا. اب وہ بچے بعض مرتبہ بچے آتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں آتے، بعض مرتبہ سستی ہوتی رہتی. ان کو جو ہے شوق دلانے کے لیے یہ جلسہ قائم کیا جاتا ہے. اور بچے کی سب سے بڑی دنیا کیا ہوتی ہے؟ ایک چاکلیٹ ہوتا ہے. سب سے بڑی دنیا کیا ہوتی ہے؟ اسے 5 روپے 10 روپے دے تو وہی اس کی زندگی ہوتی ہے سب سے بڑی. کسی بڑے آدمی کو لے 10 روپے کر بولے گا تو کیا سمجھتے میں فقیر ہوں کیا کہتا کہ وہ اس کی دنیا نہیں ہے. وہ اس کی دنیا ہے لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے اس کی دنیا. لیکن بچے کی دنیا 10 روپے ہے. تو اس کو ہی جو ہے 10 روپے دے کر، چاکلیٹ دے کر، جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں 150 روپے کی، 200 روپے کی دے کر جو ہے اس کی ہمت افزائی کی جاتی ہے سال کے آخر میں، تاکہ پورا سال رمضان کے بعد پھر سے ہمارا بچہ جو ہے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ مکتب کو آنے والا بنے. بڑے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ آپ نے جو اس کی فکر کی. ہمارے مورنگی زون کے اندر 25 مکاتب ہیں. اس سال جو ہے کسی نے بھی جلسہ نہیں کیا، پہلا جلسہ ہے اس سال کا ہمارے مسجد عثمانیہ والے کر رہے ہیں.
اب سب جو ہے مبارکبادی کے لائق ہیں. تمہارے یہاں جو استاد پڑھا رہے ہیں حافظ ابوبکر صاحب وہ بھی مبارکبادی کے لائق ہیں. ہمیں جو ہے خوش ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بچے جتنا پڑھے اتنا کافی نہیں ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. استاذ کو بھی ضرورت ہے محنت کرنے کی اور ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے مکتب کے اندر کن چیزوں کی ضرورت ہے. ٹپائی کی ضرورت ہے, بچوں کو جو ہے فلاں لکھنے پڑھنے کی چیزوں کی ضرورت ہے. بچے نہیں آ رہے اس کی فکر کرنے والا کون؟ ہمارا بچے کو ہمیں نوکری دلانا چاہیں اس کی کتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہوشیار ہے, انہیں نوکری پکڑ سکتے ہیں, انہیں فلاں جو ہے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ہم حصہ بن سکتے, سسٹم کا حصہ بن سکتے. کتنی فکر کرتے ہیں. کیوں؟ یہ اس لیے فکر کرتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے وہ جانتے ہیں. اس لیے دوستوں ضروری ہے کہ یہ چھوٹے موٹے بچے ان کو چھوٹا موٹا نہ سمجھو. کوئی 10 سال کے بعد, کوئی 15 سال کے بعد, کوئی 20 سال کے بعد قوم کے رہبر بنے. اور قوم کے رہبر کو جو ہے کتنی کوشش کرنی ہے, کتنی محنتیں کرنی ضرورت ہے, ان کی کتنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے وہ مجھے اور آپ کو خوب معلوم ہے. اس لیے ان بچوں سے غافل نہ ہو, ان بچوں کی پوری فکر کریں اور پورا سال جو ہے ہم اپنے مکتب کی فکر کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹا سا جو ہے ہمارا جلسہ تھا, یہ مجلس تھی, اس کو یہ چھوٹا سا ہے دیکھنے کے اعتبار سے, لیکن اس کے اندر روحانیت بہت جو ہے روحانیت بہت بڑی چیز ہے ماشاءاللہ. بہت بڑی روحانیت اس کے اندر ہے. آئندہ سال ہم اس سے بڑا کریں گے, یہ شوق کے ساتھ, یہ عزم کے ساتھ ہم کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے.